میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو ایک آرڈر کیا، حکم دیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ یاد رکھیے، یہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، جمعہ ہی کا دن تھا جب یہ آرڈر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے، اور تمام فرشتوں نے حکم خداوندی میں سجدہ کیا۔ اب فرشتوں میں سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت سیدنا میکائیل، پھر حضرت سیدنا اسرافیل، پھر سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جمعے کے دن ہوا اور وقت زوال سے عصر تک سب سجدے میں رہے۔ یہ اتنا لانگ پیریڈ تھا جو سجدہ جاری رہا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ریزن کیا تھا؟ کس وجہ سے انکار کیا؟ اس نے کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 76، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آئی ایم سپیریئر دین آدم، یعنی اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا۔ اور اب ہوا کیا اس کے ساتھ، وہ بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو تھا اس کا سٹیٹس کیا تھا، وہ کس گریڈ پہ تھا، اس وقت اس کا مرتبہ کیا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابلیس پہلے اسے سرکش و شیطان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، thousands of years، اور جنت کا خزانچی رہا، یعنی بڑھتے بڑھتے اس سٹیٹس پر پہنچ گیا کہ ٹریجر آف ہیون، جنت کا خزانچی بن گیا۔ یہ جن تھا، مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا۔ مگر کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا۔ اتنا بڑا اسٹیٹس دیکھیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ جتنی ابلیس نے عبادت کی اتنی میں نے کر لی ہے۔ اس کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم میرے پاس ہے، اس نے جناب جتنے سجدے کیے میں نے کیے، ہم تو ویسے ہی گناہگار۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قدر بلند مرتبے پر پہنچ کر ایسا نہیں وہ روز تکبر کرتا تھا، ایک حکم نہیں مانا اور اس وقت اس نے تکبر کیا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے سپیریئر سمجھا۔ رزلٹ کیا آیا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ عذاب ہوا کہ اس کا نورانی چہرہ جو تھا، اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، وہ بد شکل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں پارہ 23 سورہ صاد ہی ہے، آیت نمبر 77 اور 78 میں یہ بات آگے ارشاد ہوتی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ تک، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ لعنت ہے ابلیس پر۔ تو ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ایک نبی کے سامنے اللہ عز و جل کا حکم نہ مانا، ختم کر دیا گیا سب کچھ۔ اور آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے، ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بچے بچے کو یاد ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث کے پیچھے میسج کیا ہے کہ کس قدر خطرناک بیماری ہے۔ کسی کی رگوں میں 60% کولیسٹرول ہوگا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، یہ تو ڈر جاتے ہم۔ رائی کا دانہ، یہ مثال کے لیے کہا گیا کہ جو سب سے پتلی چھوٹی سی چیز ہے، سپاٹ، تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے اور آپ نے کس نے تکبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ تکبر ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ اتنا خطرناک مرض ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اور کیا ہم نے یہ ٹیسٹ کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ آج جس سے کو کہتے نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا۔ فرعون نے تکبر کیا، حشر کیا ہوا؟ غرق کر دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک حقیر، ایک چھوٹے سے مچھر سے کیسی حقارت والی موت ہوئی کہ مچھر کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو پتا چلا تکبر جو ہے وہ بربادی ہی کی طرف اور پستی ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرحال اب اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابلیس خسیس کے انجام بد سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہیں، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے رب کریم
میرے مالک کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نکال نہ دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں شامل نہ کر دینا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب یہ دیکھا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اسی کیفیت میں رہنا، منع نہیں کیا کہ تم جناب اس کیفیت سے باہر آ جاؤ، لیکن کیا میں اور آپ اپنے خاتمے کے حوالے سے، اپنے اینڈ کے حوالے سے کوئی فکر رکھتے ہیں؟ ہمارے اسلاف یہ فکر رکھتے، اور ابلیس کے واقعے نے تو ایک ایسا سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اتنا بڑا شخص بھی اس طرح برباد ہو سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی